افغانستان کو درپیش معاشی بحران دور کرنے میں مدد کے لیے اسلام آباد میں اسلامی تعاون کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے کیا حاصل ہوا، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رکن ممالک نے افغانستان کی فوری امداد کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ غذائی قلت دور کرنے کے لیے فوڈ سیکیورٹی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا۔ افغانستان کے لیے OIC کی جانب سے ایک خصوصی نمائندہ بھی مقرر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی سعودی عرب نے افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کی امداد کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن کیا یہ وعدے کافی ہیں؟ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد میں موجود ہمارے نمائندہ علی فرقان کے جانب، جو کہ بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ نے کوریج کی اس اجلاس کی، وعدے تو بہت سے ہوئے لیکن عملی طور پر ان کو پورا کیسے کیا جائے گا، اس بارے میں کچھ خاص تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ جی، یہی سوال تھا جو کہ OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم طاہا جب آئے اعلامیہ پیش کرنے کے لیے تو ان سے پوچھا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ابھی افغانستان میں میکینزم موجود نہیں ہے، امداد کی ترسیل کس طریقے سے ہوگی، وہاں پہ بینکنگ نظام موجود نہیں ہے، اور جو ان کے نمائندہ خصوصی افغانستان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں گے۔ جو افغانستان میں پہلے سے موجود جو امدادی ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک میکینزم طے کیا جائے گا، اور فنڈ کا قیام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں رقم جو ہے وہ اس وقت مختص کی جائے گی رکن ممالک کی جانب سے جب یہ طریقہ کار وضع کر لیا جائے گا۔ تو یہ اسی سوال کے جواب میں جو شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ملک رقم کا اعلان کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ یہ نظام موجود نہیں تھا اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رقم کا اعلان جو ہے وہ رکن ممالک سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا۔ یعنی اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کہ پہلے میکینزم بنے گا، پھر رقوم کا اعلان ہوگا، اور پھر وہ رقوم منتقل ہوں گی اور پھر کسی طرح وہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اچھا، امریکہ اور یورپی یونین کے حکام بھی موجود تھے، چونکہ ان کی طرف سے جو امداد ہے، خاص طور پہ جو فنڈز ہیں افغانستان کے لیے، جو پہلے سے موجود فنڈز تھے وہ ان ممالک میں منجمد ہوئے ہوئے ہیں، تو امریکی حکام کا خاص طور پہ کیا کہنا تھا اس اجلاس کے دوران؟ جی، امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ جو ہے اس اجلاس میں شریک تھے، اور ان کی جو ہے وہ بات چیت بھی ہوئی، اور شاہ محمود قریشی کے بقول جنہوں نے اس کانفرنس کے اختتام کے اوپر صحافیوں کو بریفنگ دی، ان کے بقول تھامس ویسٹ نے یہ یقین دہانی کروائی کہ امریکہ جو انسانی امداد کے حوالے سے جو چاہتا ہے کہ کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ نہ لگائی جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے یہ واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ یہ بھی کہنا تھا تھامس ویسٹ کا کہ پہلے سے جو افغانستان کے لیے مختص رقم ہے جو کہ تقریباً 1.2 ارب ڈالر کی ہے، جو کہ مختلف امدادی اداروں کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم ہونا تھی اور وہ نہیں ہو سکی، وہ استعمال نہیں ہوئی، اس کو استعمال کرنے کا میکینزم بنانا چاہیے، اس پر بھی انہوں نے زور دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ $80 ملین کی عالمی بینک کی طرف سے بھی امداد جو ہے وہ اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ یقین دہانیاں تھیں جو کہ امریکہ کی طرف سے کی گئی۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کے نمائندوں نے بھی اسی قسم کی جو ہے وہ یقین دہانیاں کروائی ہیں اس کانفرنس۔ ٹھیک، اور تھامس ویسٹ نے وائس آف امریکہ کو بھی جب حال ہی میں انٹرویو دیا تھا تو اس میں بھی کہا تھا کہ افغانستان کے لیے تقریباً $40 کروڑ کی امداد امریکہ دے رہا ہے، لیکن مختلف تنظیموں کے ذریعے، براہ راست طالبان کی حکومت کو نہیں۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا، طالبان کا تو وفد آیا، وہ موجود تھے اس اجلاس میں، لیکن بعض افغان سیاستدانوں کی طرف سے منفی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے پاکستان نے جو اجلاس منعقد کرایا اس کے لیے، کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی، بنیادی طور پر یہ رد عمل وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جس میں انہوں نے گزشتہ حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا افغانستان کے موجودہ حالات کا۔ سابق صدر حامد کرزئی نے یہ کہا کہ یہ افغان دھڑوں کے درمیان تقسیم کی ایک کوشش ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ عالمی فورم کے اوپر افغانستان کی نمائندگی نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ البتہ جو افغان وفد یہاں آیا تھا ان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں، انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے اس فورم کے اوپر کہ جو عالمی برادری کے خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ پیش رفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے انہیں ایک وقت درکار ہے اور انہیں اس طرف بڑھنے کے لیے وقت دیا جائے، اور وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ متقی نے یہ بھی بتایا، پارلیمنٹ کی راہداری میں چلتے ہوئے ہماری بھی ان سے بات چیت ہوئی خواتین کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے مسائل جتنے میڈیا میں بیان کیے جا رہے ہیں ویسے افغانستان میں نہیں ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی نے اس کانفرنس کے اختتام کے اوپر بتایا کہ بہت سارے جو خواتین کے سکول ہیں وہ اس وجہ سے بھی بند ہیں کہ طالبان کو یا وہاں کی حکومت کو
خواتین کے اسٹاف کو سیلریز دینے کے جو ہے وہ مسائل ہیں، ان کے پاس فنڈ کی کمی ہے، اس بنیاد پہ بھی بہت سارے علاقوں میں جو خواتین کے اسکول ہیں وہ نہیں کھل پا رہے. تو یہ مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ اعادہ سامنے دکھائی دیا طالبان کی طرف سے اس عالمی کانفرنس کو. دلچسپ بات یہ کیونکہ مختلف حلقوں کی جانب سے مختلف خبریں سامنے آتی ہیں. ہم بھی جب جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ خاص قسم کے خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین معاشرے میں اپنے مقام کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بھی اور دیگر چینل سے بات کرتے ہوئے بھی بہت سے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتی ہیں. لیکن جب طالبان کی لیڈرشپ سے بات کریں تو وہ ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ بہتر ہے، جس میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وعدے ہوئے وہ کب اور کیسے پورے ہوتے ہیں اور افغان عوام کے لیے کیا سہولتیں اس سے آتی ہیں ان کی روزمرہ زندگی میں. علی فرقان ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے، اور اس اجلاس کے دوران جو رپورٹنگ علی فرقان نے کی وہ آپ ہماری ویب سائٹ urduva.com اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. علی، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے.